شام کے ڈھلتے ہوئے سائے جب حویلی کے در و دیوار پر دستک دے رہے تھے تب علیزہ کے مقدر کا فیصلہ ایک بند کمرے میں ہو رہا تھا۔ علیزہ، جس کی آنکھوں میں ابھی خوابوں کی کونپلیں بھی پوری طرح نہیں پھوٹی تھیں، اپنی پھپھی کے سخت لہجے اور پیسوں کی کھنک کے درمیان خاموش کھڑی تھی۔ والدین کے حادثاتی انتقال کے بعد اسے جس سائے نے پناہ دی تھی وہ سایہ ممتا کی ٹھنڈک سے محروم اور مصلحتوں کی دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا نکاح فرقان نامی شخص سے طے پا گیا ہے جو عمر میں اس سے دگنا بڑا اور معذوری کے باعث ویل چیئر تک محدود ہے۔ علیزہ کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اس کے ننھے سے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا کہ آخر کیوں اسے ایک ایسے شخص کے بندھن میں باندھا جا رہا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، لیکن اس کی پھوپھی کے سامنے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی لفظ کہہ سکے۔ وہ اس معصوم بچی کو بیچ کر اپنی تجوریاں بھرنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ فرقان، جس نے ایک اجنبی کو خطیر رقم محض اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے لیے ایک ایسی جیون ساتھی ڈھونڈ لائے جو اس کے خالی گھر میں زندگی کی رونق بن سکے، اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے سامنے پیش کی جانے والی لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی یہاں لایا جا رہا ہے۔ نکاح کی سادہ سی تقریب ختم ہوئی تو علیزہ خود کو ایک عالی شان حویلی کے وسیع و عریض کمرے میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ یہ حویلی فرقان کی محنت اور ہمت کی وہ داستان تھی جو اس نے والدین کی وفات کے بعد زیرو سے ہیرو بن کر لکھی تھی، لیکن 1 سال پہلے پیش آنے والے حادثے نے اسے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ جب فرقان ویل چیئر پر بیٹھا کمرے میں داخل ہوا تو علیزہ کا چہرہ غصے اور دکھ کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی زخمی پرندہ کسی پنجرے میں بند ہو۔ فرقان نے اس کی خاموشی اور آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو دیکھا تو اسے لگا کہ شاید یہ میکہ چھوڑنے کا قدرتی دکھ ہے جو ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ اس نے انتہائی نرمی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، لیکن علیزہ کے دل میں بھری کڑواہٹ اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ اس کے نزدیک فرقان صرف ایک بوڑھا اور معذور شخص تھا جس نے اسے خریدا تھا۔ اسے اس مہربان دل کا اندازہ نہیں تھا جو اس سنگ مرمر کے جسم کے اندر دھڑک رہا تھا اور جو اسے زندگی کی ہر آسائش دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور کمرے میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ فرقان نے ہمت جمع کی اور ویل چیئر کو بیڈ کے قریب لے آیا تاکہ آرام کر سکے۔ جو ہی اس نے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کی، علیزہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بلند آواز میں بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک ہی بیڈ پر نہیں سو سکتے۔ فرقان کے لیے یہ ایک خاموش جھٹکا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر علیزہ کے معصوم لیکن غسیلے چہرے کو دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ کیا اسے نکاح اور ازدواجی زندگی کے بنیادی اصول بھی معلوم نہیں۔ اس نے نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، علیزہ، اب ہم میاں بیوی ہیں اور نکاح کے بعد شوہر اور بیوی ایک ہی جگہ آرام کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر تم پریشان ہو سکو۔ علیزہ نے اپنی ضد اور خوف کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش محسوس کی۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ فرقان ایک زیرک انسان تھا۔ اس نے فوراً بھانپ لیا کہ وہ اس کے قریب آنے سے کتراتی ہے اور اسے زبردستی اپنے پاس بٹھانا اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم بے سکون ہو تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ میں برابر والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ فرقان کا یہ جواب علیزہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ جس گھر سے وہ آئی تھی وہاں اس کے جذبات اور آرام کی کبھی پرواہ نہیں کی گئی تھی۔ وہاں ہر بات حکم کی صورت میں آتی تھی، لیکن یہاں ایک شخص اس کی خاطر اپنی راحت قربان کرنے پر تیار تھا۔ اس بے لوث ہمدردی نے علیزہ کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ جب فرقان نے ویل چیئر موڑی تو علیزہ نے اسے آواز دی، رکیں، آپ کہیں مت جائیں، یہیں سو جائیں، مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا۔ فرقان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو قابو کرنے کا طریقہ طاقت نہیں بلکہ صرف اور صرف محبت اور عزت ہے۔ اس رات علیزہ بیڈ کے ایک کونے میں سکڑ کر سوئی، جبکہ فرقان دوسری طرف خاموشی سے لیٹا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس اجنبی لڑکی کی آمد نے اس کی تنہائی میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی ہے۔ علیزہ کو بھی نیند تو آ گئی، لیکن اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بوڑھا شخص شاید اتنا برا نہیں ہے جتنا اسے لگتا تھا یا جتنا اسے اس کی پھوپھی نے باور کرایا تھا۔ محبت کا بیج پہلا لمس پانے سے پہلے ہی بونا شروع ہو چکا تھا۔ حویلی کی صبح علیزہ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ سورج کی پہلی کرن جب کمرے کے دبیز پردوں کو چیر کر اندر آئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ سامنے صوفے پر فرقان بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر فرقان نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ صبح بخیر علیزہ، میں نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا ہے تاکہ تمہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جس شخص کو وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی وہ اس کے آرام کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر علیزہ کی فرمائشیں نہایت عجیب مگر معصومانہ تھیں۔ اس نے فرقان سے پوچھا،
کیا مجھے روزانہ یہاں اتنا ڈھیر سارا مکھن اور پراٹھا ملے گا؟ فرقان اس کی معصومیت پر ہنس پڑا۔ علیزہ، اب یہ تمہارا گھر ہے، تم جو چاہو گی وہی بنے گا۔ دن گزرنے لگے اور علیزہ کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ فرقان اسے اپنی ویل چیئر پر ہی حویلی کے باغ میں لے جاتا۔ علیزہ کے لیے یہ سب جادوئی تھا، کیونکہ اس نے بچپن سے صرف محرونیاں دیکھی تھی۔ وہ اکثر فرقان سے پوچھتی، آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بنے؟ کیا آپ کے پاس جادو کا چراغ ہے؟ فرقان اسے بتاتا کہ کیسے والدین کے سائے سے محرومی کے بعد اس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا، لیکن حادثے نے اسے اس کرسی تک محدود کر دیا۔ علیزہ کی باتوں میں کبھی کبھی تلخی آ جاتی جب وہ اپنے موازنے کی بات کرتی۔ لیکن آپ مجھ سے اتنے بڑے کیوں ہیں؟ اور آپ چل کیوں نہیں سکتے؟ فرقان ان سوالوں پر رنجیدہ ہونے کے بجائے اسے سمجھاتا کہ قسمت کے فیصلے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، مگر وہ اسے کبھی کسی خوشی کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ فرقان نے محسوس کیا کہ علیزہ ابھی ذہنی طور پر بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس نے کبھی اپنی مرضی اس پر نہیں تھوپی۔ وہ اسے پکنک پر لے جاتا، اسے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، جہاں علیزہ کی معصوم حرکتیں اکثر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتیں۔ ایک بار ایک بڑے مال میں علیزہ نے ایک کھلونا دیکھ کر ضد کی کہ اسے یہ چاہیے۔ فرقان نے اسے وہ خرید کر دیا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اب ایک بڑے بزنس مین کی بیوی ہے۔ اس کے لیے وہی چھوٹا سا کھلونا دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ فرقان کے لیے اس کی یہی ادائیں زندگی کا سب سے بڑا سکون بنتی جا رہی تھیں۔ 3 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ان 3 مہینوں میں فرقان نے علیزہ کا اعتماد اس حد تک جیت لیا تھا کہ وہ اب اس سے ہر بات بلا جھجک شیئر کرتی تھی۔ حویلی کے ملازمین بھی علیزہ کی چہچہاٹ کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، علیزہ نے اچانک ایک ایسی بات چھیڑی جس نے فرقان کو حیرت کے سمندر میں ڈال دیا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے فرقان کی طرف دیکھا اور کہا، فرقان، ہم میاں بیوی ہیں نا، لیکن ہمارا خاندان ابھی ادھورا ہے۔ ہماری فیملی تب مکمل ہوگی جب ہمارا کوئی بچہ ہوگا۔ فرقان کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ علیزہ اتنی جلدی اس موضوع پر بات کرے گی۔ فرقان نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، علیزہ، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے پوری طرح یہاں کے ماحول میں رچ بس جاؤ۔ علیزہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ ہم ابھی اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پیارا سا بچہ دے دیں۔ میں نے سنا ہے کہ پریاں رات کو آ کر چھوٹے بچوں کو پالنے میں رکھ جاتی ہیں۔ فرقان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی کی معصومیت اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ ابھی تک اس غلط فہمی میں تھی کہ بچے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ فرقان نے چاہا کہ اسے حقیقت سمجھائے، لیکن اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وقت آنے پر وہ اسے سب سمجھا دے گا۔ علیزہ اس خیال سے بہت خوش تھی کہ اب ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا جس کے ساتھ وہ کھیلے گی۔ وہ رات بھر اسی بارے میں منصوبے بناتی رہی کہ وہ بچے کے لیے کون کون سے کھلونے خریدے گی اور اسے کہاں سلائے گی۔ فرقان اس کی باتوں پر صرف مسکراتا رہا، مگر اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ جب علیزہ پر زندگی کی اصل حقیقتوں کا پتہ چلے گا تو وہ کیسے رد عمل دے گی۔ محبت کی اس داستان میں اب ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جہاں علیزہ کی معصومیت کا ٹکراؤ زندگی کی تلخ مگر خوبصورت حقیقت سے ہونا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب ایک نئی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ یہ خوشبو کسی پھول کی نہیں بلکہ علیزہ کے اس معصوم یقین کی تھی کہ ان کے گھر میں کوئی ننھا مہمان آنے والا ہے۔ وہ اب گھنٹوں فرقان کے پاس بیٹھ کر بچوں کے ناموں کی فہرست بناتی۔ فرقان اسے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہونک اٹھتی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ جس سچائی کو ایک کھیل سمجھ رہی ہے وہ زندگی کا کتنا بڑا اور ذمہ دارانہ موڑ ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں ننھے جوتے سجا رہی تھی جو اس نے ضد کر کے فرقان سے منگوائے تھے، تو فرقان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کا لہجہ آج پہلے سے زیادہ گمبھیر اور محبت سے لبریز تھا۔ علیزہ، کیا تم جانتی ہو کہ زندگی صرف خوابوں اور کھلونوں کا نام نہیں ہے؟ علیزہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر ہلا دیا جیسے وہ سب سمجھتی ہو۔ فرقان نے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور بولا، ہماری زندگی میں جو بھی تبدیلی آئے گی اس کے لیے تمہیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ تم اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی جو گڑیوں سے کھیلتی تھی، تم اس گھر کی عزت ہو اور میری ہمدم ہو۔ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا، فرقان، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، دیکھیں میں اب آپ کی ویل چیئر خود چلاتی ہوں اور آپ کو دوائیاں بھی وقت پر دیتی ہوں۔ فرقان اس کی اس بڑائی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے محسوس ہوا کہ علیزہ کی تربیت اب اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علیزہ کو دنیا کے سرد و گرم سے روشناس کرانے کے لیے اسے اپنے آفس لے جانا شروع کرے گا تاکہ وہ دیکھے کہ زندگی کی جدوجہد کیسی ہوتی ہے۔ اگلے ہی روز وہ علیزہ کو اپنے ساتھ اپنی کارپوریٹ دنیا میں لے گیا۔
علیزہ کے لیے وہ بلند و بالا عمارت، شیشے کے دفتر اور فائلیں اٹھائے بھاگتے ہوئے لوگ کسی دوسری دنیا کا منظر لگ رہے تھے۔ فرقان کے ملازمین اسے میڈم کہہ کر پکارتے تو وہ شرما کر فرقان کے پیچھے چھپ جاتی۔ فرقان نے اسے اپنی کرسی کے ساتھ بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت کا ثمر ہے۔ علیزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا بوڑھا اور معذور شوہر کتنا طاقتور اور معتبر انسان ہے۔ اس کی نظروں میں فرقان کے لیے ترحم کی جگہ اب دھیرے دھیرے احترام لینے لگا تھا۔ وہ اب اسے صرف ایک سہارا نہیں بلکہ اپنی کائنات کا مرکز سمجھنے لگی تھی۔ دفتر کے اس دورے نے علیزہ کی شخصیت میں خاموش تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت آئینے کے سامنے نہیں گزارتی تھی، بلکہ فرقان کی لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کے سرورق دیکھتی یا اس سے بزنس کے بارے میں سوالات کرتی۔ فرقان کو اس کی یہ تبدیلی بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علیزہ کے ذہن میں اب بھی وہی ایک بات اٹکی ہوئی ہے کہ ان کا خاندان کب مکمل ہوگا۔ ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے پٹ سے ٹکرا رہی تھیں، علیزہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، فرقان، آپ نے کہا تھا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، تو کیا اب اللہ میاں ہمارے پاس کسی فرشتے کو بھیجیں گے جو ہمارا بچہ لے کر آئے گا؟ فرقان نے اس کے چہرے کی معصومیت کو پڑھنے کی کوشش کی، جہاں اب تجسس کے ساتھ ساتھ ایک انجانی تڑپ بھی تھی۔ فرقان نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور نہایت نفاست سے اسے انسانی رشتوں اور ازدواجی زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں بتانا شروع کیا جن سے وہ اب تک ناواقف تھی۔ اس نے اسے سمجھایا کہ بچے کسی معجزے کی طرح آسمان سے نہیں گرتے، بلکہ یہ میاں بیوی کے درمیان اس والہانہ محبت اور جسمانی وابستگی کا نتیجہ ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہے۔ علیزہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کے گال شرم و حیا سے تمتما اٹھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ صرف ایک ہمدرد سمجھ رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا گہرا اور مقدس ہے۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان پھیلی ہوئی اجنبیت کی آخری دیوار کو گرا دینے والی تھی۔ فرقان نے اسے بتایا کہ اس کا حادثہ اور اس کی ویل چیئر ان کی زندگی کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، کیونکہ اصل رشتہ روحوں کا ہوتا ہے اور جسمانی معذوری جذبات کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ علیزہ نے اس رات پہلی بار فرقان کے کندھے پر سر رکھا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ ہے۔ اس کی معصومیت اب شعور کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ اب صرف ایک لڑکی نہیں تھی جسے خریدا گیا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی عورت بن رہی تھی جو اپنے شوہر کی خامیوں کو اپنی محبت سے بھر دینے کا عزم رکھتی تھی۔ حویلی کی وہ خاموش رات ان کے درمیان ایک نئے عہد کی گواہ بن گئی، جہاں اب کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی ملال۔ حویلی کی در و دیوار اب علیزہ کے لیے محض پتھروں کا ڈھیر نہیں تھے، بلکہ ان میں اسے اپنی محبت کی بازگشت سنائی دینے لگی تھی۔ فرقان کی بتائی ہوئی باتوں نے اس کے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی، مگر یہ ہلچل خوف کی نہیں بلکہ ایک مقدس تجسس کی تھی۔ وہ اب اکثر خاموشی سے فرقان کو دیکھتی رہتی، اس کی ویل چیئر پر رکھے ہاتھوں کی مضبوطی اور اس کی آنکھوں میں چھپی گہری بصیرت اسے سحر زدہ کر دیتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ مرد کا قد اس کے پیروں سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت اور اس کے فراہم کردہ تحفظ سے ناپا جاتا ہے۔ ایک دوپہر جب وہ فرقان کے سر میں مالش کر رہی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا، فرقان، کیا محبت صرف باتیں کرنے کا نام ہے یا اس میں روح کے ساتھ جسم کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے؟ فرقان نے اس کے معصومانہ سوال پر اسے اپنی جانب موڑا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ علیزہ، محبت ایک ایسا سمندر ہے جس میں ڈوبنے کے لیے انسان کو اپنی انا اور اپنے خوف کو کنارے پر چھوڑنا پڑتا ہے۔ جسم تو صرف ایک وسیلہ ہے، اصل ملاپ تو جذبوں کا ہوتا ہے۔ علیزہ نے اس کی بات کو اپنے دل میں اتار لیا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس نکاح کے بندھن کو اس کی روح کے ساتھ قبول کرے گی۔ اس نے حویلی کے بڑے کمرے کو گلابوں اور موم بتیوں سے سجا دیا، جس کی دھیمی روشنی میں اس کا اپنا سراپا کسی پری جیسا لگ رہا تھا۔ فرقان جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ علیزہ، جو کل تک اسے بوڑھا کہہ کر چڑھاتی تھی، آج ایک مکمل اور والہانہ محبت کرنے والی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے فرقان کی ویل چیئر کے پاس بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ فرقان، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر کر دی۔ اب میں صرف آپ کی ہوں، روح اور جسم کے ہر ذرے کے ساتھ۔ فرقان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی معذور زندگی میں بہار اب صحیح معنوں میں آئی ہے۔ اس رات ان کے درمیان جذبوں کا وہ بندھ ٹوٹ گیا جو مہینوں سے حائل تھا، اور علیزہ نے پہلی بار عورت ہونے کے اس احساس کو چھوا جو اسے زندگی کی نئی حقیقتوں سے روشناس کرا گیا۔ وقت کی لہروں نے علیزہ کے دل پر لکھی خوف کی تحریروں کو دھیرے دھیرے مٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حویلی جو اسے قید خانہ لگتی تھی، اب اسے اپنی پناہ گاہ محسوس ہونے لگی تھی۔ فرقان کی قربت نے اس کے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی پیدا کر دی تھی۔ ایک دوپہر جب وہ لائبریری کی صفائی کر رہی تھی، اس کی نظر فرقان کی ایک پرانی ڈائری اور اس میں رکھے کچھ سرکاری کاغذات پر پڑی۔
اس نے جب تاریخی پیدائش دیکھی تو اس کی انگلیاں ساکت رہ گئیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ فرقان اپنی عمر کی ڈھلتی شاموں میں ہے، ایک بوڑھا شخص جس کے ساتھ اس کی زندگی بے رنگ گزرے گی، مگر حقیقت اس کے سامنے تھی۔ فرقان کی عمر 32 سال تھی۔ وہ اپنی جوانی کے اس مرحلے پر تھا جہاں تجربہ اور روب مل کر ایک سحر انگیز شخصیت کو جنم دیتے ہیں۔ علیزہ نے حساب لگایا، وہ خود 16 برس کی تھی اور فرقان 32 سال کا۔ ان کے درمیان پورے 16 برس کی خلیج تھی۔ اگرچہ وہ اب بھی اسے اپنی نسبت بہت بڑا اور دنیا دیدہ لگا، مگر بوڑھے کا وہ خوفناک ہیولا جو اس کے ذہن میں اس کی مکار پھوپھی نے بٹھایا تھا، پل بھر میں پاش پاش ہو گیا۔ وہ کمرے میں لگے قدادم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی معصومیت اور فرقان کی پختگی کے درمیان ایک عجیب سا توازن محسوس ہوا۔ وہ اب بھی اس کے لیے ایک معتبر اور طاقتور مرد تھا، مگر اب اس کی ہیبت میں وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے محسوس ہوتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ فرقان نے کبھی خود کو بوڑھا ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس کا اپنا ڈر تھا جس نے حقیقت پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ شام کو جب فرقان گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ علیزہ نے پہلی بار اسے ایک نئی نظر سے دیکھا۔ اس کے بالوں کی سفیدی جو حادثے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے آئی تھی، علیزہ کو اب بڑھاپا نہیں بلکہ اس کی قربانیوں کی علامت لگنے لگی۔ اس نے خاموشی سے فرقان کے پاس جا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ فرقان، آپ نے کبھی مجھ سے اپنی اصل عمر نہیں چھپائی، مگر میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بہت دور کے رشتے کی طرح دیکھا۔ فرقان نے اس کے بدلتے ہوئے لہجے کو محسوس کیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ علیزہ نے مسکرا کر کہا، 32 سال کی عمر میں بھی آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں آپ کی اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کافی ہوں؟ اس رات حویلی کی فضاؤں میں ایک نیا اعتماد رقص کرنے لگا تھا، جہاں فرقان کا وقار اور علیزہ کی نوخیزی ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ حویلی کے شب و روز اب ایک نئے آہنگ میں ڈھل رہے تھے۔ علیزہ کے لیے یہ انکشاف کہ فرقان محض 32 سال کا ہے، اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ اب بھی فرقان کو اپنے سے بہت بڑا محسوس کرتی تھی، لیکن اب اس بڑے پن میں وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے اسے ایک بوڑھے مرد کے تصور سے آتی تھی۔ فرقان کی شخصیت کا سحر اب اس کی آنکھوں میں بستا تھا۔ وہ اکثر کام کے دوران رک کر اسے دیکھتی کہ کس طرح وہ اپنی جسمانی معذوری کے باوجود اپنے لہجے اور وقار سے پورے گھر اور کاروبار پر حکمرانی کرتا تھا۔ علیزہ کے اندر کی وہ چھوٹی لڑکی جو گڑیوں سے کھیلتی تھی اب کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسی صنف نازک لے رہی تھی جو اپنے شوہر کی آنکھوں میں چھپے کرب اور تڑپ کو پڑھنے لگی تھی۔ ایک شام جب سرد ہواؤں نے حویلی کے برآمدوں میں دستک دی، علیزہ نے فرقان کے پیروں پر گرم کمبل ڈالتے ہوئے نہایت دھیمے سے کہا، فرقان، آپ نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال اس خاموشی میں کیسے گزار دیے؟ فرقان نے اس کے معصوم مگر فکرمند چہرے کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ علیزہ، جب انسان کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اسے خاموشی سے دوستی کرنی پڑتی ہے۔ فرقان کے ساتھ علیزہ کا رشتہ اب اس موڑ پر آ گیا تھا جہاں احترام اور شناسائی نے جذبوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ فرقان، جو اپنی سنجیدگی کے پیچھے ایک ادھورا پن چھپائے ہوئے تھا، علیزہ کی شوخیوں کے سامنے آہستہ آہستہ ہتھیار ڈال رہا تھا۔ ایک دن بارش کے دوران جب حویلی کا سبزہ زار دھل کر نکھر گیا تھا، علیزہ نے ضد کر کے فرقان کو ویل چیئر سمیت باہر لان میں لا بٹھایا۔ وہ بارش کی بوندوں میں بھیگتی ہوئی تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی، جبکہ فرقان اسے دیکھ کر اپنی تمام محرومیاں بھول رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ علیزہ کی صورت میں اسے زندگی کا وہ جوہر مل گیا ہے جو اس نے حادثے کے ملبے تلے کھو دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی تو فرقان نے اس کے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، علیزہ، تم اتنی چھوٹی ہو کہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میں تمہاری اس معصومیت کا بوجھ اٹھا بھی پاؤں گا یا نہیں۔ علیزہ نے اس کی گود میں ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، فرقان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اب بھی وہی بچی ہوں؟ میں نے آپ کے ساتھ رہ کر وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے جو بڑی عورتیں سالوں میں نہیں سیکھ پاتیں۔ میں نے صبر و شکر سیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر میں نے آپ سے والہانہ محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس کی باتوں میں وہ سچائی تھی جس نے فرقان کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ اسی رات علیزہ کو محسوس ہوا کہ فرقان کچھ بے چین ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیند میں کسی کا نام لے رہا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ علیزہ نے گھبرا کر اسے جگایا۔ فرقان کی آنکھیں جب کھلیں تو ان میں ایک انجانا خوف اور کرب تھا۔ اس نے علیزہ کو بے ساختہ اپنے ساتھ بھینچ لیا جیسے وہ اسے کھونے سے ڈر رہا ہو۔ علیزہ نے اسے تسلی دی، مگر اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ وہ کون سا ماضی ہے جو فرقان کو اب بھی ڈراتا ہے؟ کیا اس حادثے کے پیچھے کوئی ایسی کہانی تھی جو اسے اب تک نہیں بتائی گئی تھی؟ حویلی کے پراسرار سناٹے اب علیزہ کو پکار رہے تھے کہ وہ ان رازوں سے پردہ اٹھائے جو اس کے شوہر کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔
حویلی کے دار و دیوار پر چھائی اداسی اب کسی خواب کی طرح دھندلا رہی تھی۔ علیزہ اور فرقان کے درمیان موجود سالوں کا فرق اب کسی دیوار کے بجائے ایک خوبصورت پل بن چکا تھا، جس کی ایک طرف علیزہ کی نوخیزی اور شوخی تھی تو دوسری طرف فرقان کا ٹھہراؤ اور وقار۔ علیزہ نے محسوس کیا تھا کہ فرقان کی 32 سالہ زندگی میں آنے والا سکوت دراصل ایک پکار تھی جو کسی ایسی روح کی منتظر تھی جو اسے دوبارہ زندگی سے جوڑ سکے۔ وہ اکثر فرقان کی ویل چیئر کے پاس بیٹھ کر اسے اپنی بچپن کی کہانیاں سناتی اور فرقان خاموشی سے اس کے چہرے پر آتی جاتی تبدیلیوں کو دیکھتا رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ علیزہ اس کے ویران جیون میں وہ رنگ بھر رہی ہے جن کی تمنا اس نے کبھی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ایک سپہر جب سورج کی زرد کرنیں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو کر قالین پر نقش و نگار بنا رہی تھیں، علیزہ نے فرقان کے سامنے بیٹھ کر بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فرقان، آپ کو نہیں لگتا کہ اس حویلی کے سناٹے اب تھک چکے ہیں؟ انہیں اب کسی نئے آہنگ کی ضرورت ہے۔ فرقان نے اس کے ہاتھ کی پوروں کو چھوتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا، کیسا آہنگ علیزہ؟ کیا میری خاموشی تمہیں اب بھی بوجھ لگتی ہے؟ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، نہیں، آپ کی خاموشی تو اب میری ہمدم ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہاں زندگی کی وہ رمق جاگے جو آنے والی کل کی ضمانت ہو۔ اس کے لہجے کی تھڑتھڑاہٹ میں ایک ایسی خواہش چھپی تھی جسے فرقان میں فوراً بھانپ لیا۔ اس رات حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ علیزہ نے فرقان کی قربت میں وہ تحفظ پایا تھا جس کی تلاش اسے نکاح کے پہلے دن سے تھی۔ ان کے درمیان جذبوں کا تبادلہ اب لفظوں سے ماورا ہو چکا تھا۔ فرقان کو محسوس ہوا کہ اس کی معذوری اس کے مردانہ وقار پر کبھی غالب نہیں آ سکتی تھی اگر علیزہ جیسی ہمت والی لڑکی اس کے ساتھ ہو۔ علیزہ نے اس رات اپنے شوہر کے روح کے اس گوشے کو چھوا تھا جہاں محبت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ قیام کرتی ہے۔ یہ محض دو جسموں کا نہیں بلکہ دو مختلف زمانوں کا ملاپ تھا جو اب ایک ہو کر آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ علیزہ کی شخصیت میں ایک والہانہ نکھار آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ اب حویلی کے ہر کام کو ایک نئی لگن سے انجام دیتی، گویا وہ کسی خاص مہمان کی آمد کی تیاری کر رہی ہو۔ ایک صبح جب وہ ناشتے کی میز پر فرقان کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے اچانک ایک عجیب سی نکاہت اور جی متلانے کا احساس ہوا۔ فرقان نے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر تشویش سے پوچھا، علیزہ، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ علیزہ نے مسکرا کر اسے تسلی دی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک امید نے دستک دی تھی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزرے، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا جس نے حویلی کی تقدیر بدلنی تھی۔ ڈاکٹر کے معائنے کے بعد جب یہ خبر آئی کہ علیزہ امید سے ہے تو جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ فرقان کے لیے یہ خبر کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ مرد جو سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی کی بساط لپیٹ دی گئی ہے، آج ایک نئی زندگی کا خالق بننے جا رہا تھا۔ اس نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی خوشی اور تشکر کے گواہ تھے۔ علیزہ، تم نے مجھے وہ کچھ دے دیا جس کا میں نے خواب دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ علیزہ کے لیے یہ احساس کہ اس کے وجود کے اندر ایک نئی جان پرورش پا رہی ہے اسے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ جوان لڑکی اب ایک ماں کے روپ میں ڈھل رہی تھی جس کا ہر قدم اب احتیاط اور ممتا کے جذبے سے لبریز تھا۔ فرقان کی توجہ اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ گھنٹوں علیزہ کے پاس بیٹھ کر آنے والے بچے کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا۔ اس نے حویلی کے ایک حصے کو نرسری میں بدلنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ دیواریں جو کبھی ہجر اور تنہائی کی داستانیں سناتی تھیں اب لوریوں کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ محبت کے اس سفر میں اب ایک تیسرا مسافر بھی شامل ہونے والا تھا جس کے آنے سے پہلے ہی حویلی میں بہار آ چکی تھی۔ فرقان کی اس ایک رات کی بے چینی علیزہ کے دل میں ایک وسوسہ بن کر ٹھہر گئی تھی۔ ایک صبح جب کھڑکی سے چھنتی سنہری دھوپ کمرے میں اجالا کر رہی تھی، علیزہ نے بہت نرمی سے فرقان کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ فرقان، اس رات آپ کس کرب سے گزر رہے تھے؟ وہ کیسا خوف تھا جس نے آپ جیسے باوقار شخص کو بھی لرزا دیا؟ فرقان نے ایک طویل سرد آہ بھری اور کھڑکی سے باہر دور افق کی جانب دیکھنے لگا جہاں پرندے آزاد فضاؤں میں پر تول رہے تھے۔ علیزہ، وہ محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ میرے ماضی کا وہ ناسور ہے جو کبھی کبھی رسنے لگتا ہے۔ اس نے رک کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ حادثہ جس نے مجھے اس ویل چیئر تک محدود کیا، وہ صرف میری ٹانگوں کی قوت نہیں چھین کر لے گیا تھا بلکہ اس نے میرے والدین کو بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس زندگی کو راکھ ہوتے دیکھا ہے جس سے میری پہچان وابستہ تھی۔ فرقان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اس نے علیزہ کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ تھی۔ میں نے تب سے کسی کو اپنا بنانے کی ہمت نہیں کی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جسے میں چاہوں گا اسے کھو دوں گا، مگر اب تم ہو اور اب یہ آنے والا بچہ، میں تم دونوں کو کھونے کے تصور سے بھی مر جاتا ہوں۔
علیزہ نے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا۔ فرقان، زندگی اور موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، مگر محبت تو ہمزاد بن کر ساتھ چلتی ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، میں اور آپ کا یہ بچہ آپ کی وہ طاقت بنیں گے کہ ماضی کے یہ سائے آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکیں گے۔ اس دن حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ فرقان نے برسوں بعد اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا محسوس کیا تھا۔ اسے لگا کہ علیزہ صرف اس کی شریک حیات نہیں، بلکہ اس کی روح کی مسیحا بن کر آئی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور حویلی کے در و دیوار اب ایک نئی زندگی کی آمد کے منتظر تھے۔ علیزہ کی ممتا کا روپ دن بدن نکھر رہا تھا اور فرقان کی تمام تر توجہ اب صرف اپنی بیوی اور آنے والے ننھے مہمان پر مرکوز تھی۔ وہ ہولناک یادیں جو کبھی اسے پریشان کرتی تھیں، اب علیزہ کی محبت کے سامنے دھندلا گئی تھیں۔ حویلی میں نوکر چاکر مستعد تھے اور ہر طرف ایک خوشگوار سی افراتفری تھی۔ بلا آخر وہ مبارک گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار صدیوں جیسا طویل محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے ایک کمرے سے جب ایک ننھی سی جان کی پہلی چیخ ابھری تو پورے گھر میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ دائی نے باہر آ کر جب فرقان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے اسے چاند جیسے بیٹے سے نوازا ہے تو فرقان کی آنکھوں سے شکرانے کی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو علیزہ کے تھکے ہوئے مگر پرسکون چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا وجود مخمل میں لپٹا ہوا تھا۔ فرقان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تھاما، اس کا جی چاہا کہ وہ وقت کو وہیں روک لے۔ اس نے بچے کے ماتھے کو چوما اور دھیمے سے پکارا، ارحم، ارحم فرقان۔ یہ نام اس نے بہت پہلے ہی سوچ رکھا تھا، جس کے معنی نہایت رحم دل کے ہیں۔ علیزہ نے فرقان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کسی مرجھائے ہوئے پودے کو دوبارہ پانی ملنے پر آتی ہے۔ ارحم کی پیدائش نے نہ صرف فرقان کے خاندان کا سلسلہ آگے بڑھایا تھا، بلکہ اس کے دل میں موجود ہر خوف اور ملال کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ حویلی اب محض اینٹ پتھر کا ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ارحم کی صورت میں وہاں امید کا ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ارحم کی آمد میں حویلی کے در و دیوار میں گویا نئی روح پھونکتی تھی۔ ایک شام جب برآمدے میں چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، علیزہ ایک فریم اور رنگوں کی ڈبی لیے فرقان کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصوم امنگ تھی۔ فرقان، میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے اس یادگار لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیں۔ ہم تینوں اپنے ہاتھوں کے نقش اس کینوس پر بنائیں گے اور ساتھ ہی ارحم کی تاریخ پیدائش بھی لکھیں گے۔ فرقان نے محبت پاش نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے حامی بھر لی۔ جب علیزہ نے کینوس پر تاریخ لکھی اور اس کے نیچے اپنی تاریخ پیدائش درج کرنے لگی تو فرقان کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ اس نے حیرت سے علیزہ کی طرف دیکھا۔ علیزہ، کیا تم نے اپنی عمر درست لکھی ہے؟ تم ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ علیزہ نے سادگی سے سر ہلایا۔ جی، میری اصل عمر یہی ہے۔ فرقان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور لہجے میں ایک اضطراب لہرایا۔ مگر مجھے تو نکاح کے وقت تمہاری عمر 19 سال بتائی گئی تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ تم اتنی چھوٹی ہو تو میں شاید اس رشتے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتا۔ علیزہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دھیمے لہجے میں کہا، فرقان، یہ یقیناً پھپھی کی کارستانی ہوگی۔ انہوں نے میری عمر بڑھا کر بتائی ہوگی تاکہ یہ رشتہ طے ہو سکے۔ وہ جانتی ہوں گی کہ آپ کم عمر لڑکی سے شادی پر معترض ہوں گے۔ فرقان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے اپنی معذوری کے ساتھ ساتھ اس دھوکے پر بھی دکھ ہوا جو علیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، علیزہ، مجھے معاف کر دو۔ تمہارا لڑکپن مجھ جیسے شخص کی نظر ہو گیا جسے صرف ایک دیکھ بھال کرنے والی چاہیے تھی۔ علیزہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی روشنی تھی۔ فرقان، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ میں اپنی زندگی کے اس فیصلے پر سب سے زیادہ خوش ہوں۔ میرے لیے عمر کے یہ ہند سے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مجھے آپ کی محبت اور ارحم مل گیا، میرے لیے یہی کائنات ہے۔ علیزہ کی اس بے ساختہ محبت نے فرقان کے دل سے بوجھ اتار دیا اور اس نے محسوس کیا کہ رشتے خلوص سے بنتے ہیں، حساب کتاب سے نہیں۔ فرقان نے علیزہ کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر پھیلے تمتماتے رنگوں کو دیکھ کر اس کا دل شرارت سے بھر گیا۔ اس نے علیزہ کی آنکھوں میں جھانکتے انہیں دھیمے سے چھیڑا، اچھا، تو تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ سچ بتاؤ، نکاح کے وقت تم 19 تو کیا پورے 20 سال کی لگ رہی تھیں۔ مجھے تو گمان بھی نہیں ہوا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جو ابھی لڑکپن کی حدوں میں ہے۔ یہ سنتے ہی علیزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ٹماٹر کی طرح دہکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کی مسکراہٹ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ فرقان، آپ ہی نا؟
علیزہ نے لاڈ سے اپنی ننھی مٹھی اس کے بازو پر ماری۔ اس کی اس والہانہ حرکت پر فرقان کا کہکہا برآمدے کی خاموشی میں رس گھولنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قرب میں اتنے مگن تھے کہ ماضی کی تلخیاں اور جسمانی محرومیاں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ فرقان نے محسوس کیا کہ علیزہ کی اس معصومیت اور شوخی نے اسے دوبارہ جینا سکھا دیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک ایسی شاہراہ پر تھے جہاں صرف محبت، اعتبار اور آنے والے کل کی خوشیاں تھیں۔ ارحم کا پنگوڑا قریبی ہل رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنے ماں باپ کی اس خوشی میں شریک ہو۔ حویلی جو کبھی خاموشی کا قبرستان لگتی تھی، اب کہکہوں اور لوریوں سے گونج رہی تھی۔ فرقان اور علیزہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ عہد کیا کہ وہ اس رشتے کی آبیاری ہمیشہ سچائی اور مروت سے کریں گے۔ ان کی یہ کہانی جو ایک مصلحت اور ضرورت سے شروع ہوئی تھی، اب ایک لافانی محبت کی داستان بن چکی تھی۔ زندگی نے انہیں جو زخم دیے تھے، ان پر ارحم کی مسکراہٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ نے مرہم رکھ دیا تھا۔ سورج کی آخری کرنوں نے حویلی کے در و دیوار کو سنہری رنگ میں نہلا دیا، جو ان کی زندگی کے ایک نئے اور روشن باب کا آغاز تھا۔